السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ تعالی وَلَئِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے خدا نے مثال اور نمونہ بنا کر دنیا کو اپنی رحمت سے ہمکنار کیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام روئے زمین اور جہانوں کے لیے ہم نے رحمت کرنی تھی، تو ہم نے اپنا نبی رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا۔ اس نے جب 13 سال مسلسل مشقتیں اٹھا کر مدینہ ریاست آ کر قائم کی، تو اس میں انہوں نے جو میئرمنٹ لیے ہیں وہ تاریخ انسانیت میں ماتھے کا جھومر ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے حالت جنگ میں انسانی حقوق کے عمومی زوال کو ختم کرتے ہوئے احسان کیا، اور کچھ لوگوں کو اس جنگ سے باہر قرار دیا۔ یہ وہ کام ہے کہ جو آج کی عالمی طور پہ 204 ممالک کی UNO سے بھی نہیں ہو پا رہا، اور اس میں انسانیت کو مسخر کر لیا۔ اور پھر حالت امن میں نبی پاک نے ریاست قائم کی، ریاست مدینہ، اور اس کے اندر باقاعدہ وہ شکل دی جو آج جدید دنیا کی بعض مہذب ریاستوں میں بھی پوری نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے دستور پیش کیا، جس کے لیے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی PhD کا جو مقالہ تھا کہ اٹ از فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ، دنیا کے اندر سب سے پہلا کسی ریاست کا اگر تحریری دستور ہے تو وہ پیغمبر محمد مصطفیٰ نے پیش کیا، اور اس کی امام شافعی کتاب الام میں اور امام ابو عبید القاسم نے کتاب الخراج میں بہت ساری دفعات کا ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہودیوں کے تمام قبیلوں کو، جو 3 بڑے قبیلے تھے، ان کے اندر جو نیچے ان کی ذیلی شاخیں تھیں، ان میں سے ایک ایک کا نام لکھ کر ان کو باقاعدہ پابند کیا۔ اور مسلمانوں میں سے مہاجرین مکہ والے اور انصار مدینہ کے جو بڑے قبائل تھے، ان سب کے نام لکھ کر ان کو پابند کیا کہ حالت جنگ میں مدینہ کا دفاع ان سب کے مشترکہ ذمہ داری ہے، اور حالت امن میں انہوں نے مدینہ کی سپریم کورٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریٹس اور اپنے پٹیشنز کو پیش کرنا ہے، اور آپ نے دنیا کو وہ دستور دیا، اور پھر اس کے اندر تمام حقوق کا تعین کیا، اور پھر اپنے آپ کو ریاست کے سربراہ کے طور پر پیش کیا، اور اس کے اندر سب کے حقوق برابر کا نظریہ رکھ کر عدلیہ کو قائم کیا۔ کچھ مثالیں ہم نے اس سلسلے میں سامنے کل والے بلاگ میں پیش کی تھیں، اور اس سے پہلے حالت جنگ میں نبی پاک نے جو حقوق کا تعین کیا، پسے ہوئے طبقوں کو انہوں نے اٹھا کے کھڑا کیا اور ان کو بچا لیا۔ یہ وہ کام ہے کہ جو نبی پاک نے انجام دیے، اور اسلامی ریاست کا جو تحریری دستور ہے وہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور اس کی تفصیلیں اگر دیکھی جائیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ تاریخ کے ان صفحات میں اس میثاق مدینہ کا تذکرہ صرف 5-6 دفعات کی صورت میں ہی موجود ہے، حالانکہ تفصیل میں امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں، اور امام ابو عبید القاسم نے بہت ساری دفعات کا تذکرہ کیا ہے۔
انہی دفعات کے تحت یہودیوں کے 3 قبیلے اور ان کی ذیلی شاخیں مدینہ کی حفاظت کے سلسلے میں، دفاع کے سلسلے میں مکمل طور پہ باؤنڈڈ تھے، اور جس وقت کے اگر انہوں نے کسی نقصان کی تلافی کرنی تھی تو ان کے باقاعدہ ذکر کر دیے گئے ہیں کہ ان کو کتنے کتنے حصے پورے کرنے ہوں گے۔ اور انہوں نے جس وقت کے اپنے اس میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، ان کا پہلا قبیلہ بنو قینقاع، دوسرا قبیلہ بنو نذیر، تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، اس نے 5 ہجری میں مدینہ کے اوپر حملہ آوروں کے ساتھ غداری کی یا دغا بازی کی، جس کے نتیجے میں تورات کے مطابق ان پہ فیصلہ نافذ کیا گیا اور ان کی گردنیں اڑا دی گئیں اور 6000 آدمی ان کے مارے گئے۔ یہ فیصلہ نبی پاک پر رکھا ہی نہیں گیا تھا کہ دنیا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ ضرور دیا کریں۔